يفلح الساحر حيث أتى جہاں بھی پہنچے جہاں بھی جادوگر آئے اخلاق نہیں پاتا پوری میں وہ کامیاب نہیں ہوتا ہمیشہ وہ ناکام و نامراد رہتا ہے. اب جب ڈر محسوس کیا تو ساتھ کہہ دیا کہ آج تمہیں جو غالب رہے گا اور پھر حکم ہوا آپ علیہ السلام کو کہ جو آپ کے داہنے ہاتھ میں ہے اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں کیا تھا ان کے وہ عصا تھا ان کا. جب وہ عصا پھینکا گیا عصا نے پھر جو ہے وہ ہر چیز میں سے اس کو جو ہے وہ نکل جانا شروع کر دیا اور فرما دیا تھا بلکہ معافی نہیں ہوئے گا جو ہے ڈال دے تیرے داہنے ہاتھ میں وہ کھا جائے گا وہ نکل لے گا ان ساری چیزوں کو جو اس کے پاس. اب دیکھیں جادو یہ تھا کہ ایک چیز آتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نقشے میں آئے تو بھاگتے دوڑتے چلے گئے لیکن وہ بھاگتے دوڑتے چلے گئے جو اللہ کی رحمت سے معجزہ آیا عطا کی شکل میں اس نے ان کو نکل جانا شروع کر دیا. اب اس کا مطلب یہ کہ اس جادو کا اخلاق ممکن ہے کہ جادو جو ہے وہ جادو ختم ہو جاتا ہے لیکن معجزہ ایک حقیقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کے ساتھ رسول کا ہوتا ہے. کتنے سارے معجزے تھے. اب جیسے میں نے جب ڈیٹیل لیکچر اس کا ہوا تھا تو معجزے کہ جادو میں اور معجزے میں فرق کیا تھا. معجزہ ایک حقیقت ہوتی ہے. معجزہ جو ہے وہ کسی چیز کی اصل کو تبدیل کر دیتا ہے. اصل کیسے ہے؟ جیسے جب جس وقت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ آگ میں ڈالا گیا تو آگ جو ہے وہ سلامتی والی ہوگی. جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو جو ہے وہ اشارہ کیا چاند دو ٹکڑے ہو گئے اور پھر مل گیا. معجزے کا انکار جو ہوتا ہے معجزہ طلب کے ساتھ مانگا جائے اور پھر اس کا انکار ہو جائے اس کو ماننے سے انکار کر دیا جائے تو اس کے بعد جو پھر عذاب آتا ہے وہ ٹل نہیں سکتا. جیسے کتنے معجزے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ پتھر کے اوپر عصا مارنا اور 12 چشموں کا جاری ہو جانا. ایک آدھ نہیں 12 چشموں کا. کس لیے کہ وہ 12 قبیلے تھے. سمندر میں جو ہے وہ عصا اپنا مارنا 12 راستے اس میں سے جو ہے وہ چل پڑنا. صالح علیہ السلام کو جب کہہ کے لوگوں نے جو ہے وہ مانگا ان سے کہ اس اونٹنی میں سے جو ہے وہ ایک نکال کے دکھائیں ہمیں اس پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کے دکھائیں تب ہم تمہیں نبی مانیں گے. اللہ سے دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے پہاڑ پٹا اس میں سے اونٹنی برآمد ہوئی اور جب انہوں نے نہیں مانا معجزہ تو پھر کیا ہوا ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا. تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ جب کہہ دیا گیا کہ جو انہوں نے بنایا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ جادو ہے وہ شبدہ بازی ہے. اور ایک بات کہہ دی ولا یفلح الساحر حیث اتى اور جادوگر جہاں بھی پہنچے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے ارشاد نبوی ہے کہ جادوگر جہاں ملے وہاں پہ اس کو ہلاک کر دیا جائے. اور ساتھ آپ نے یہ آیت کریمہ جو ہے وہ پڑھی. جب یہ سب کچھ جادوگروں نے دیکھا اور جادوگروں نے دیکھا کہ ہم نے تو ایک شبدہ بازی کی تھی اور شبدہ بازی یہی کی تھی کہ ہم نے بھی اسی کی مانند جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ اژدھے میں تبدیل ہو جاتا تھا ہم نے بھی ایسی ہی چیز جو ہے بنا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تھی. لیکن وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے وہ تو ایسا معجزہ ایسا جو ہے وہ اژدھا بنا ایسا سام بنا کہ اس نے ہر چیز کو کھا لیا. ان کو احساس ہو گیا کہ جو ہمارے سامنے ہے وہ جادو یا شبدہ بازی نہیں ہے. وہ فوراً سے پہلے اللہ کی عظمت کے اللہ کی کبریائی کے اللہ کی بڑائی کے قائل ہوئے اور پھر کیا ہوا فل کی سہارت سجدن بس گر پڑے سارے جادوگر سہارت سجدن سب گر پڑے سجدے میں. قالو کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ ایمان لائے ہم رب ہارون اور موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر. یہاں پہ بات دیکھ لیجیے کہ جس وقت انہوں نے محسوس کر لیا فوراً سے پہلے وہ سجدے میں گر پڑے اور ساتھ ہی کہا کہ ہم ایمان لائے اس رب پر. کون سے رب پر؟ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. یہاں پہ سمپل ایک اکیلا رب کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ اس لیے کہ فرعون بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ رب کہلاتا تھا اس وقت. اگر وہ صرف رب کہتے تو پھر ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا کہ یہ موسیٰ یہ ہارون کو جو ہے اس فرعون کو جو ہے وہ پوج رہے ہیں. تو یہاں پہ کہا گیا برب ہارون و موسیٰ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر جو ہے وہ ایمان لائے. اب جب بازی پلٹ گئی فرعون نے دیکھا جو میرے حمایتی تھے جن جادوگروں کو میں مال و دولت کا لالچ دے کے یہاں پہ لایا تھا وہ تو ہار گئے اور ہارنے کے بعد انہوں نے کچھ نہیں نہ ہوتا دیکھا نہ تاؤ دیکھا فوراً سے پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب کے اوپر ایمان لیے ہیں. یہ تو میرا تختہ الٹنے کی جو ہے وہ بات ہو جائے گی. یہاں پہ
اگر یہ چونکہ ہار گئے ہیں تو ہارنے کے بعد ان کی فتح جو ہے وہ میرا خاتمہ ہوگی. فوراً سے پہلے اس نے جو ہے وہ پینترا بدلا, اور پینترا بدلتے ہوئی اس نے جو ہے وہ کہا, کالا کہنے لگا, امن تم لہو, تم ایمان لے ہو, قبل ان اذان لکم, اس سے پہلے کہ میں تمہیں جو ہے وہ اجازت دوں. میں نے تمہیں مجھ سے پوچھے بغیر تم نے ایمان لے. وہ تو سمجھتا تھا کہ یہ ساری رعایا میری مطیع ہے, مجھ سے پوچھے بغیر جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی, کوئی قدم جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتی. اور جب دیکھا کہ فوراً سے پہلے بغیر پوچھے بغیر بتائے ہوئے وہ سارے کے سارے سجدے میں گر کے جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی کبریائی, اس کی بڑائی بیان کرنے لگ پڑے ہیں, تو فوراً اس نے پینترا برا کہا اس سے پہلے کہ تم ایمان لے آئے ہو. اور پھر اس نے آگے سے جو ہے وہ ایک نئی چیز جو ہے وہ شروع کر دی. ایسے ہی پینترا بدلا جیسے جو ہے وہ اس عزیز مصر کی بیوی نے جو ہے وہ پینترا بدلا تھا اپنے شوہر کو دروازے کے اوپر دیکھ کے. کیا کہا تھا کہ یہ میری عزت لوٹنے کے ڈرتے ہیں, یہ میرے ساتھ جو ہے وہ یہ کرنا چاہتا ہے. کہا انہ لکبیرکم, بے شک لکبیرکم, یقیناً یہ تو تمہارا بڑا ہے, الذی علمکم السحر, جس سے تم نے جادو سیکھا ہے. حالانکہ یہ اس نے کہا کہ یہ جادو تم نے موسیٰ علیہ السلام سے سیکھا ہے, اور سیکھنے کے بعد یہاں پہ تم سارے اکٹھے مل کے میرے خلاف سازش کرنے آگے ہو کہ تاکہ پہلے تم لوگوں نے موسیٰ کو بھیجا اور بعد میں خود آ گئے, اور تاکہ بعد میں ہارا جائے اور پھر جو ہے موسیٰ کی بڑائی جو ہے وہ ثابت کی جائے. انہ لکبیرکم, بے شک وہ تو ہے تمہارا بڑا, الذی علمکم السحر, جس نے تمہیں جو ہے وہ جادو سکھا دیا ہے. حالانکہ اگر ہم دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے جس سے نبوت ملی ہے, اس نبوت کے بعد راستے میں ہی ان کے ساتھ جو ہے ہارون علیہ السلام کا ساتھ ہوا, اور سیدھے کہا گیا جاؤ دربار میں, اور جا کے دربار میں جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا, اللہ کی توحید کا پیغام دو. اور پھر اس کے مقابلے کے لیے فرعون نے جو ہے وہ سارے جادوگر خود اکٹھے کیے, ڈنڈورا پیٹا, اور ساری جگہوں سے اتنے مشہور جادوگر تھے. لیکن یہاں پہ دیکھیے کس طرح فوراً سے پہلے وہ اپنا پینترا بدل رہا ہے. پہلے تو اس نے کہا کہ تم نے ایمان لیا ہے مجھ سے پوچھے بغیر ہی, میری اجازت کے بغیر ہی, انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس سے تم لوگوں نے جادو سیکھا ہے. فلا اقتلن, لفظ کیا ہے, کاتا, بس یقیناً میں کاٹ ڈالوں گا ایدیکم, تمہارے ہاتھوں کو, وارجلکم, اور تمہارے پاؤں کو, من خلاف, ایک دوسرے کے مخالف ہیں. مخالف اس لیے کہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا سماں پیدا کیا جائے کہ جو میری نافرمانی کرے گا اس کا میں یہ حال کروں گا. دیکھیے جب کسی کی سزا جو ہے وہ سرعام دی ہے تو دوسرے لوگوں کے دلوں میں دہشت جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہے. تو اس دہشت کو بٹھانے کے لیے اس نے فوراً سے پہلے اعلان کیا کہ یہ تو تمہارا بڑا ہے, تم نے اسی سے جادو سیکھا ہے, مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لے آؤ, میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سے سے کاٹ دوں گا. ولا اصلیبنکم, اور یقیناً میں تمہیں سولی چڑھا دوں گا, فی جذوع النخل, اس کھجور کے تنوں کے اوپر جو تمہیں سولی چڑھا دوں گا. اور کہا جاتا ہے تاریخ میں پہلی دفعہ یہ سزائیں فرعون نے اس وقت ان کو دی تھی. اور ولا تعلمن, اور یقیناً تمہیں پتہ چل جائے گا, تم جان لو گے, اینا اشد عذابا وابقا, کس کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ بڑا اور باقی رہنے والا ہے. یہ وہ دھمکیاں ہیں جو دھمکیاں دے کے اس نے ان جادوگروں کو واپس اپنی طرف موڑنے کی کوشش کی کہ وہ میرے حق میں بیان دے دیں. جو پہلے انہوں نے کہا ہے کہ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ, اپنے اس بیان سے واپس آ جائیں. یہ وہ ڈراوا, یہ وہ دھمکیاں تھیں. لیکن اس کے جواب میں وہ کیا کہنے لگے, دیکھیے جب وہ لوگ جو صبح جو ہے وہ کافر تھے, جہنمی تھے, شام ہوتی ہے اللہ کے شہیدوں میں جو ہے وہ ان کا نام لکھا جاتا ہے اور وہ جنت کے حقداروں میں بن جاتے ہیں. تو ایک تو اس نے پہلے یہ سزائیں کے لیے کہا, اور پھر حقیقتاً اس نے یہ سزائیں دی بھی, اور ساتھ کہا وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ, تمہیں یقیناً پتہ چل جائے گا کہ عذاب کس کا سخت ہے. وہ یہی کہا کرتا تھا میں رب ہوں. اگر تم کہتے ہو کہ رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں. اس نے بھی 2 قیدی بلا کے ایک کو جو ہے وہ رہا کر دیا, دوسرے کو جو ہے وہ اس نے پھانسی دے دی. تو کہا میں جس کو چاہوں مارتا ہوں. یہاں پہ بھی اس نے اپنی اسی تکبر میں کہا وَلَا تَعْلَمُنَّ, تمہیں یقیناً پتہ چل جائے گا, أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ, کس کا عذاب زیادہ سخت اور باقی رہنے والا ہے. قالوا, اب وہ کہنے لگے لن نؤثرک, ہم سبقت ہرگز نہیں تیری سبقت مانیں گے, ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے, ہم تجھے فوقیت نہیں دیں گے, علی ما جاءنا من البینات, جو ہمارے پاس کھل کے آ چکا ہے اس کے اوپر تو ہم اب تیری بات نہیں سنیں گے, ہم تجھے فوقیت نہیں دیں گے. والذی فطرنا, اور اس ذات کے اوپر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے.
हम उसके ऊपर तुम्हें कोई फौकियत, कोई तरजीह जो है वो नहीं देंगे जो हमारे सामने खुल के आ चुका हुआ है। खुल के तो हमारे सामने भी कुरान आया हुआ है। क्या कभी हमने गौर किया कि हमने उस कुरान के बदले में किस किस चीज़ को फौकियत दे डाली है? हम तो कुरान को सिर्फ इसाले सवाब और रसूल सवाब के अलावा दूसरा काम देने के लिए तैयार ही नहीं है। इससे हमारी तो तरजीहात जो है मुख्तलिफ हैं। हम तो कहते हैं हमने कुरान अडॉप्ट कर लिया तो हम 1400 साल पीछे चले जाएंगे। सूद के बगैर हमारी मईशत जो है वो चल नहीं सकती। और कितनी चीजें हैं जिनको हमने जो है वो उनके सामने जैसे ही एक चीज खुली, हक खुला उनसे, फौरन से पहले वक्त के फिरौन के सामने जो है वो खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद कहा कि जो हमारे पास आ चुका है उसके बाद अब कोई सेकंड थॉट नहीं है। और वो फिर वो जात वतराना जिसने हमें जो है वो पैदा किया। अब मैक्सिमम जो चैलेंज था उनका, उस चैलेंज का उनका फाक्सी मान तक आसिम, बस जो तूने करना है कर ले। हमारे सामने हक खुल गया है। उस हक के बाद हमारे लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। जो तू फैसला करना चाहता है कर ले। तूने हमें जो है वो धमकी दी है इसकी कि तुम्हारे हाथ और पांव काट दूंगा, हमें ये हाथ और पांव कटवाना मंजूर है। तूने धमकी दी है कि हमें खजूर के तनों के ऊपर फांसी चढ़ा देगा, हम फांसी चढ़ने को तैयार हैं। फाक्सी मान तक आदिन, बस कर जो फैसला जो तूने करना है। इन्नमा तकवी हाज़िहिल हयात दुनिया, बस तेरा फैसला इस दुनिया की जिंदगी तक ही रहेगा। इसके बाद तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? इस दुनिया की जिंदगी में तुम्हें ये सजाएं दे सकता है, दे ये सजाएं। उसके बाद तो फिर राहत और अब्दी जिंदगियां हमारी मुंतजर हैं। जो फैसला करना है तुम्हें कर ले। ये हम भी जैसे ही कहते हैं, अच्छा करो जो करना है तुम्हें। मैक्सिमम क्या गोली मार दोगे? ये वही वर्डिंग जो है वो यहाँ पे इस तरह की कि वो कह रहे हैं कि अच्छा जो फैसला करना कर ले, तेरा फैसला दुनिया की जिंदगी तक तो है, उसके बाद कुछ नहीं होगा। इन्ना बेशक हम आमन्ना बिरब्बिना, हम अपने परवरदिगार पर ईमान लाए हैं। और ईमान लाए हैं किस उम्मीद के ऊपर, किस होप के ऊपर, लियगफिर लना, ताकि वो हमारी बख्शिश कर दे। खतायाना, जो हमारी खताएं हैं, कमा अकरहतना अलैहि मिनस सहरे। और सबसे बड़ी बात है, ये जो हमने जो जुर्रत की थी मूसा अलैहिस्सलाम के सामने खड़े होने की, ये जो जबरदस्ती हमसे करवाई गई थी या जिस तरह भी हुआ था, उसकी हमें जो है वो अल्लाह तबारक व तआला माफी मंगे दे हमें। इसलिए आमन्ना बिरब्बिना लियगफिर लना खतायाना, और ताकि हमारी बख्शिश फरमा दे खताएं हमारी, और जो कुछ हमसे इस जादू के सिलसिले में हुआ है, जो मजबूर हमें किया गया है, उसके लिए वल्लाहु खैरुम व अबका, और अल्लाह बेहतर और बाकी रहने वाला है। यहाँ पे उसने कहा था, क्या कहा था कि किसका अजाब सबसे बड़ा और सब जो है वो बाकी रहने वाला है। तो यहाँ भी इस बात का जवाब जो है वो दिया गया, वल्लाहु खैरुन, और अल्लाह बेहतर है वो अबका और बाकी रहने वाला है। इन्नहु, बेशक वो, मैं याति रब्बिही, जो राय आए अपने परवरदिगार के पास, मुजरम होके, गुनाहगार होके, नाफरमान होके, फइन्ना लहू जहन्नम, बस उसके लिए जहन्नम है, उसके लिए दोज़ख है। ला यमूतु फीहा, ना उसमें वहां मौत आएगी, वला यहया, और ना वो जिंदगी जो है वो पाएगा, और ना वो जिएगा और ना वो मरेगा। देखिए, किसी भी शख्स को जब सजा देनी होती है, उस सजा की इस दुनिया में हद उसकी मौत तक होती है। लेकिन वहां पे तो ये होगा कि जो मुजरम बन के गया वो दोज़ख में गया, जाके जल भून गया, और उसके बाद जब वो सवा हो गया, कोयला बन गया, उसके बाद फिर उसको जो है वो नई जिंदगी अता कर दी जाएगी। एक वक्त आएगा कि वो जहन्नम के दरोगे से कहेंगे, क्या हमें मौत नहीं आ सकती? इससे तो बेहतर है कि हम मर जाएं, हमें मौत आ जाए। तो जहन्नम के दरोगे भी उस वक्त उनसे कहेंगे कि ये वो दुनिया है जहां पे अब ना तुम्हें मौत आएगी और ना तुम जिंदा रहोगे, तुम बार बार मरोगे और बार बार जियोगे, और ये मुसलसल अजाब है, जो दायमी अजाब है, जो तुम्हारे ऊपर चलता रहेगा। अब देखिए, बात वो समझ सकते हैं, समझ सके वो जादूगर, एक पल में उनको समझ आ गई। हमारे तो जो है वो बाय डिफॉल्ट हम मुसलमान पैदा हुए, पहला लफ्ज जो है वो हमें ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया गया, अल्लाह अकबर की आवाज हमारे कानों में दी गई। इससे बढ़ के खुशकिस्मती क्या है हमारी उम्मत मोहम्मदी में जो है वो हमें पैदा फरमा दिया। हमारे सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रोज़े रोशन की तरह हमें। देखिए, हम जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हैं, उतना शायद हम अपने माँ बाप को नहीं जानते हैं, अपने बाप को नहीं जानते होंगे। तो जब सब कुछ हमारे सामने है, फिर भी हम उनके पीछे चलने को तैयार क्यों नहीं है? फिर भी हम वो राह पकड़ने को तैयार नहीं है जो राह हमें कामयाबी की तरफ लेके जाती है। उन्होंने एक पल में कामयाबी की राह देखी और उस राह पे चल पड़े, और चलने के बाद जन्नत को अपना मुकद्दर उन्होंने बना लिया। वो दुनिया के अकाओं के सामने, दुनिया के खुदाओं के सामने खड़े हो गए। लेकिन हम आज भी दुनिया के अकाओं और खुदाओं के सामने जो है वो अपने आप को गिरा रहे हैं। हम हजार सजदे करते हैं, लेकिन उस एक सजदे की तरफ नहीं जाते जिसका हमें हुक्म दिया गया है।
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اسی بات کو جو ہے وہ آگے وحدانیت کا توحید کا بیان جو ہے وہ اور آگے چلتا آ رہا ہے. انشاءاللہ کل سے جو ہم اس کو جو پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اور کہا ہم نے نہ تو ڈر، بے شک تو ہی جو ہے وہ آج بڑھتر رہے گا، اور ڈال جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ جو انہوں نے بنایا اس کو کھا جائے گی، نکل رہے گی. ان کا بنایا ہوا ایک تدبیر، ایک چال کے سوا کچھ نہیں ہے. اور جہاں بھی جو ہے وہ جادوگر پہنچے وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا. بس گر پڑے سجدے میں اور کہنے لگے ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب کے اوپر. فرعون کہنے لگا کیا تم ایمان لائے ہو اس سے پہلے کہ تم مجھ سے پوچھو؟ مجھے تو یہ لگتا ہے بے شک انہ لکبیرکم، جو تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، یقیناً میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سے میں سے کاٹوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں کے اوپر جو ہے وہ سولی چڑھا دوں گا، اور پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ عذاب کس کا زیادہ سخت اور باقی رہنے والا ہے. کہنے لگے اب ہم اس چیز کو، اس حق کو دیکھنے کے بعد کسی چیز کی جو ہے تیرے اوپر اس کے اوپر فوقیت تجھے نہیں دے سکتے اور اس اللہ کی ذات کے اوپر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. بس جو تو نے کرنا ہے وہ کر لے. تیرا کرنا جو ہے وہ صرف اس دنیا کی زندگی تک ہی رہے گا. ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، اور یہ جادو کے سلسلے میں جو کچھ ہم سے ہو چکا اس کے اوپر جو ہے وہ ہماری مغفرت فرما دے، اور اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے. بے شک جو اپنے رب کے پاس جو مجرم بن کے آئے اس کے لیے جہنم ہے جہاں نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين. جزاك